بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ دلالت کی بحث چل رہی تھی کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ 3 قسمیں ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی 3 قسموں کی عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں دلالت مطابقی یا دلالت مطابق، وہ دلالت لفظیہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو تینوں دلالتیں ہیں یہ دلالت لفظیہ ہوں گی، دلالت غیر لفظیہ نہیں۔ دلالت لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے۔ یہاں پہ موضوع لہو کہا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دال اپنے مدلول پر دلالت کرے، لیکن چونکہ اس کے اندر وضع کا عمل دخل ہے اور یہ والی بات پہلے گزر چکی ہے کہ لفظ کو وضع کیا جاتا ہے کسی خاص معنی کے لیے، تو جس کو وضع کیا جائے وہ موضوع ہوتا ہے اور جس کے لیے وضع کیا جائے اس کو موضوع لہو کہتے ہیں۔ تو دال یہ موضوع ہوگا اور مدلول یہ موضوع لہو ہوگا۔ تو لفظ یعنی جو کہ دال ہے یہ دلالت کرے گا اپنے پورے موضوع لہو یعنی مدلول، اپنے موضوع لہو پر دلالت کرے گا، اس کے کل کے اوپر دلالت کرے گا۔ انہوں نے اس کی مثال دی ہے انسان۔ انسان کی جو تعریف مناطقہ کرتے ہیں وہ 2 اجزاء ہیں، ایک اس کا جز ہے حیوان یعنی انسان جاندار ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا جز ہے ناطق کہ انسان کلام کرنے والا ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے۔ تو جب ہم انسان بول کر اس کا پورا مجموعہ مراد لیتے ہیں حیوان ناطق، تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے جیسے انسان کی دلالت مجموعہ حیوان ناطق کے اوپر، اور اگر اس کل کے اوپر دلالت نہ ہو تو یہ دلالت مطابقی نہیں بلکہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اس کے ساتھ اب آگے اس کی تعریف بھی دیکھ لیں۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو، لفظ یعنی دال، اپنے موضوع لہو یعنی مدلول کے جز پر دلالت کرے، کل پر دلالت نہیں بلکہ جز پر دلالت کرے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا پھر ناطق پر، لفظ انسان بولا آپ نے اور اس کی دلالت جیسے حیوان ناطق پورے مجموعہ کے اوپر ہو رہی ہے، اسی طرح جب مجموعہ کے اوپر ہو رہی ہے تو حیوان کے اوپر تو بطریق اولا ہو رہی ہے۔ تو حیوان کے اوپر جو دلالت ہے اس کی یہ دلالت تضمن ہے۔ یہ اسی طرح ہم یہ کہیں کہ لفظ انسان کی دلالت صرف اور صرف ناطق کے اوپر یہ دلالت تضمنی ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ اور سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مراد لینا یا مراد نہ لینا، تو اس میں یہ والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس کا پورے معنی موضوع لہو کو مراد لیں گے تو دلالت مطابقی ہوگی، اور اگر جز کو مراد لیں گے تو دلالت تضمنی ہوگی، اور اگر لازم وصف کو مراد لیں گے تو دلالت التزامی ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اگر اس کا کل مراد لیا ہے تو کل کے اوپر جو دلالت ہوگی وہ قصداً ہوگی دلالت مطابقی، لیکن کل پر دلالت کے ساتھ ساتھ اس کے جز پر بھی دلالت ہوگی اور اس کے لازم وصف پر بھی دلالت ہوگی، لیکن یہ جو دلالت ہوگی یہ دلالت قصد کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ بغیر قصد اور بغیر ارادے کی ہوگی۔ دلالت ضرور ہوگی کیونکہ جب آپ نے حیوان ناطق مراد لیا ہے تو اس کا جو جز ہے حیوان اس کے اوپر تو بطریق اولا دلالت ہوگی۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی دلالت پورے 30 اجزاء کے اوپر کی ہے تو پھر اس کا ایک ایک جز کے اوپر بھی قرآن پاک کی دلالت بطریق اولا ہوگی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ مراد لیں گے تو تضمنی ہوگی، مراد لیں گے تو مطابقی ہوگی۔ مراد لیں یا مراد نہ لیں یہ تینوں دلالتیں پائی جائیں گی، لیکن فرق یہ ہے قصد اور بغیر قصد کا فرق ہے۔ آپ نے جس دلالت کا قصد کیا ہے وہ دلالت تو قصداً پائی جائے گی، اور جس دلالت کا آپ نے قصد اور ارادہ نہیں کیا ہے وہ دلالت بغیر قصد اور بغیر ارادے کے پائی جائے گی۔ تو یہ مثال آگی جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق کے اوپر۔ اب تیسرے نمبر پر دیکھیں دلالت التزام۔ دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، یعنی کوئی ایسا اس کا معنی ہے، ایسا اس کا وصف ہے جو اس کی ذات کے اندر داخل نہیں ہے، اس کی ذات سے خارج ہے، لیکن اس کی ذات سے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کو لازم ہے، اس کو کہتے ہیں وصف لازم۔ تو اگر لفظ بول کر اس کے لازم وصف پر بھی دلالت ہو رہی ہے تو یہ دلالت التزامی ہے، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے متعلق فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قرآن پاک سکھایا، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سکھایا ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا ہے، بولنا بھی سکھایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ قرآن پاک سیکھ بھی سکتا ہے، علم حاصل کر بھی سکتا ہے، یعنی اس کے اندر قابلیت ہے علم حاصل کرنے کی۔ تو یہ اس کا ایک ایسا وصف ہے جو لازم وصف ہے انسان کا، لیکن یہ اس کی ذات کے اندر داخل نہیں ہے، ذات سے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کو لازم ہے۔
تو جب آپ انسان بولیں گے تو جس طریقے سے حیوان ناطق پر دلالت ہوگی دلالت مطابقی اس کو کہا جائے گا، اسی طرح انسان بول کر حیوان پر بھی دلالت ہوگی یا اکیلے ناطق پر بھی دلالت ہوگی اس کو دلالت تضمنی کہا جائے گا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کی قابلیت علم پر بھی دلالت ہوگی اس کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ یہ اسی طرح حاتم کی میں نے مثال دی تھی کہ حاتم کا لفظ جب آپ بولیں گے تو حاتم تائی کی ذات پر دلالت بھی ہوگی، یہ دلالت مطابقی ہوگی، اور حاتم تائی کی ذات کا ایک وصف خارج ہے جو اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کی ذات کو لازم ہے، اور وہ وصف ہے سخاوت، تو اس کی سخاوت پر بھی ساتھ ہی دلالت ہو جائے گی، تو اس کو کہا جائے گا دلالت التزامی۔ تو یہی کہا گیا کہ جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، دلالت لفظیہ اور وضعیہ کی قسمیں۔ اس کے بعد اس کی تمرین ہے، اس کی مشقی سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی سبق کے اندر کریں گے۔